بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا اور مختص ہیں، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہیں، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ہم نے تم کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کرنے والے کی گن گانا، تعریف کرنا، عبادت کرنا، اس کے سامنے سر بسجود ہونا ضروری ہے. والذین من قبلکم، صرف تم کو ہی نہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے پیدا کیا. وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق اور سب کے سب پالنہار، ساروں کو ساروں دینے والا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر جو بھی رینگتا ہے، آپ اور مجھ سے لے کر رینگنے والی چونٹی تک کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. یہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ذرات جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، سارے کے ساروں کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. آسمان سے اگر درخت سے کوئی پتا بھی اگر جھڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ زمین سے کوئی پودا اگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اگتا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں. اور پھر درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کے جمعے کی اس خطبے میں ایک بہت ہی اہم بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں اہم ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم دے کر بتلائی ہے. چلیے ہم سورہ شمس کو پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا قسم کھائے کوئی بات بتا دیں تو بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، آپ کی اور میری بات بدل سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتی ہے، کبھی ہم بات کہہ کر وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، یہ انسان کی عادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق سے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ انبیاء نے پکارا، اللہ تعالیٰ نے سنا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، قال رب انصرنی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری مدد فرمائیے، میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کہا کہ اصنع الفلک باعیننا ووحینا، اے نوح ایسا کرو کہ کشتی بناؤ، ہماری نگرانی میں بناؤ، تم کشتی بناؤ، اس کشتی کو ہم چلائیں۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ من الغم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس سمندر کی تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں ہم نے یونس کو نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کی طغیانیوں سے اللہ تعالیٰ نے بالکل بچایا اور گود میں پہنچا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچایا، کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء کی سنتے ہیں جو صاحب عظیمت ہیں تو ہماری اور آپ کی بھی دعائیں سنتے ہیں، ہماری اور آپ کی بھی التجا سنتے ہیں، آرزویں سنتے ہیں، اور اسی آرزوؤں اور تمناؤں کو لے کر ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی بات مجھے اور آپ کو بتلانا چاہتے ہیں۔ بار بار قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں، ایک دو نہیں۔ علماء نے، مفسرین نے جسے بتایا کہ 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں۔ یہ 11 قسمیں اللہ تعالیٰ کیوں کھاتے ہیں؟ کوئی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا پڑی؟ اور یہ 11 قسمیں وہ بھی ایسی ویسی قسمیں نہیں۔ والشمس، سورج کی قسم، اتنا بڑا سورج جو دنیا کو منور کرتا ہے، اللہ کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مغرب سے نکلے گا اور وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ چھانے لگے، والسماء وما بناها، اور یہ آسمان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ کھاتے کھاتے 11 قسمیں کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے بعد دوسری قسم، پھر تیسری قسم بتا کر یہ بولنا چاہتے ہیں کہ انسانوں آپ اچھی طرح بات کو نہیں سنتے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ جمعے میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم آدھے گھنٹے تک بیٹھیں گے، یہ یوزول ہے، کامن ہے، اس کے بعد جمعہ ختم ہوگا ہم جائیں، بس وہ بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ باہر سے نصیحت کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا بیٹھنا عبادت ہے، جمعے کا خطبہ سننا عبادت ہے، عبرت و نصیحت حاصل کرنا عبادت ہے، اور آدمی جمعے کے دن آتا ہے تو اس کی کیا کیا فضائل ہیں علماء نے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11 قسمیں کھا کر ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ انسان کے جسم میں 5 بڑے بڑے حصے اعضاء ہوتے ہیں۔ ایک اس کا اپنا جسم ہے، دوسرا اس کی روح ہے، اور تیسرا اس کا نفس ہے، اور چوتھا اس کی عقل ہے، اور پھر اس کا دل ہے۔ جیسے علماء نے الگ الگ باتیں کی ہیں۔ تو آدمی کو جو نظر آتا ہے وہ اس کا جسم نظر آتا ہے، باقی چیزیں تو اسے نظر نہیں آتی۔ اور انگلی کٹ جاتی ہے تو پٹی باندھ لیتا ہے، اور بھوک لگے تو کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ اگر کچھ تھک جائے تو آرام کر لیتا ہے، پھر سستا جاتا ہے، پھر جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ اور جسم موٹا ہو جائے تو اس کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے، صبح شام دوڑتا ہے، اپنے آپ کو بالکل چھریرا بدن والا اور بالکل آدمی چاق و چوند بناتا ہے۔
اور پانی دیکھ دیکھ کر پیتا ہے، ایک دم بسلری واٹر پیتا ہے تاکہ میرا جسم خراب نہ ہو جائے۔ اگر کھانے پر آتا ہے تو ایسی چیزیں کھاتا ہے جو بالکل اس کے صحت کو نقصان نہ پہنچائے، بالکل کولیسٹرول فری، شوگر فری، اس لیے کھاتا ہے کہ اس کا جسم اچھا۔ اس کی ساری توجہ کس پر ہے؟ جسم پر ہے۔ اس نے دیکھا جسم کو ہی ہے، دوڑتا ہے، غذا میں احتیاط برتتا ہے، لوگوں سے کم بات کرتا ہے یا پھر لوگوں سے کم ملتا ہے، ایسی جگہوں پر نہیں جاتا جہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو، وہ اپنے جسم کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جسم کی کیا حیثیت ہے۔ جو جسم ہم اور آپ اٹھائے ہوئے ہیں، اس جسم کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن جسم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے مدینہ آئے تو مدینے کی یہودیوں کو دیکھا، بڑے خوبصورت، بڑے تنومند، بڑے صحت مند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دیکھ کر بڑا تعجب کرتے تھے کہ یہ لوگ کیسے کیسے موٹے موٹے، صحت مند، گورے گورے کیسے جسم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، خوشبو مسندہ، وہ تو ایسے ہیں کھوکھلی لکڑیاں ہیں، ان لکڑیوں کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کسی کا جسم گدھا اور بیل جیسا جسم ہو لیکن ایمان سے خالی ہو، روح نہ ہو، تو اس جسم کا کوئی اعتبار اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا خوشبو مسندہ، وہ ایسے جسم ہیں جیسے کھوکھلے جسم ہیں، ان جسموں کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر اعتبار ہوتا تو بلال ابن رباح، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام نہ ملتا جو مقام وہ مقام ملا، وہ مقام نہ ملتا جو ابو لہب کا تھا۔ ابو لہب جو بڑا ہی خوشگن چہرہ، چمکتا چہرہ، لیکن بے ایمان، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ابو جہل کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے جو کہا تھا، بارہا ہم حدیثیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث سننے کے ساتھ ساتھ اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت بلال حبشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پوچھا تھا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ ہم نے جنت میں تمہارے چپل کی آواز سنی، کھڑاؤں کی آواز سنی، اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ کوئی شخص زمین پر چل رہا ہو اور اس کے پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہو۔ بلال حبشی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی 2 رکعت نماز جو وضو بنا لیتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی مجھے یاد نہیں ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں بہنوں، جسم کی حیثیت اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم والى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کون کیسے موٹا ہے، کون کیسے صحت مند ہے، کون کیسے ہے، کہا کہ الى اجسادکم وَإِلَىٰ صُوَرِكُمْ، تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور میرے اعمال کی طرف دیکھتے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں، صبح شام سے ہمارے اعمال روزمرہ کی زندگی کیسے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیکھا جاتا ہے۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چراتے ہیں، مکے میں لوگوں کی بکریاں چراتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، دور مکے کے دور جاتے ہیں اور لوگوں کی بکریاں چراتے ہیں، اور وہاں صحابہ کرام مکے سے باہر جاتے جاتے وہاں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان کو نماز پڑھاتا دیکھتے ہیں، تو یہ بھی سنتے ہیں کہ لوگ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ان کو بھی بہت سارا قرآن یاد ہوا، قرآن کی صورتیں یاد ہو گئی، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ کوئی کنبہ نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، ایسے مسلمان جن کو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں۔ ابو جہل کو جب یہ بات معلوم ہوئی
جیسے مفسرین نے سیرت نگاروں نے ذکر کیا تو ابو جہل آیا کہا یا رویع الغنم قد سبق، اس نے کہا کہ اے بکریاں چرانے والے تو بددین ہو گیا، یعنی کہا کہ تو مسلمان ہو گیا، تو بددین ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقد امسک اذنی، اس نے میرا کان پکڑا، ایسے پکڑا میں سمجھنے لگا کہ شاید میرا کان سر سے نکل جائے، اور کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کہا، اب وہ کان پکڑ کر لے جا رہا تھا، میں نے کچھ زبان سے نہیں کہا، اگر میں کہتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، میں نے کچھ نہیں کہا، اور کہا کہ وہ مجھے لے گیا اور اس نے میرے کان میں کیلا ٹھوک دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے کان میں کیلا ٹھوک دیا اور میرے کان سے خون بہ رہا تھا اور بچے ہنس رہے تھے، مکے کے بچے ہنس رہے تھے، اور میں یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے اس سے بچایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمزور جسم، نحیف جسم، اور اس جسم والے شخص نے صبر کیا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تھوڑے دنوں کے بعد بدر کی جنگ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں بدر کی جنگ، اس بدر کی جنگ میں ابو جہل جس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کیلا ٹھوک دیا تھا، کان زخمی کر دیا تھا، کان سے خون جاری تھا، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع یہ بھی دیا کہ معاذ بن عفرہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے عمرو بن جموح، یعنی معاذ بن عفرہ اور عمرو بن جموح، جو دونوں لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا اور اسے مار کر نیچے گرا دیا، لیکن جیسے علماء کہتے ہیں کہ ابو جہل پوری طرح مرا نہیں تھا۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، کچھ باتیں صحابہ کرام کی ایسی ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل ماننے کو تیار، ہاں ایسا بھی ہوتا، چونکہ ان کے پاس ایمان اتنا ہوتا تھا، وہاں ہوتا تھا، چونکہ ہمارے ایمان میں پسمردگی ہے اور ہمارا ایمان سکرات کی حالت میں ہے، اسی لیے ہم کو یہ ساری باتیں کچھ انہونی لگتی ہیں۔ وہ صحابہ رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، ابو جہل کو میں نے تلوار ماری، اس کے پیر پر میں نے تلوار ماری تو اس کا گھٹنا ایسے اڑا جیسے کھجور کی گٹلی، غصن سے اگر مارے تو کھجور کی گٹلی جیسے اڑتی۔ اور جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ میں نے اس کے باپ کو مارا تو اس نے میرے ہاتھ پر مارا کہ میرا ہاتھ 70% کٹ گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں عمر بن جموح، میرا ہاتھ 70% کٹ گیا اور میں اسی ہاتھ کو لے کر سارا دن لڑتا رہا، سارا دن جنگ لڑتا رہا، اور شام میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے تو میں نے اپنے پیر تلے اس ہاتھ کو دبایا اور خود سے میں نے میرا ہاتھ الگ کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جان فشانی، یہ شجاعت، یہ دلیری، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے طور سے اس ہاتھ کو الگ کر دیا۔ اور یہ صحابہ رسول ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت تک زندہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں وفات پاتے ہیں، اور جب ان دونوں نے ان کو آدھا قتل کر دیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو جہل کے سینے پر پاؤں رکھا تو ابو جہل نے کہا یا رویع الغنم، اے بکری چرانے والے، تو نے بہت بڑی جگہ پیر رکھ دی، یہ ابو جہل کا سینہ ہے، تو نے کہاں پیر رکھ دیا پتہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا اس سے بڑھ کر ہوگا، یہ تو بہت کم ہے۔ جھٹ سے تلوار نکالا اور ساری گردن اس کی کاٹ دی۔ علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اس کی صحت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کہا اور اسے کھینچتے ہوئے لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، یہ ابو جہل امت کا فرعون ہے۔ تو دوستو عزیزو، الغصن کہہ رہے تھے کہ جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں عبداللہ بن مسعود کے جسم کو حقیقت ہے، بلال بن رباح کے جسم کو حقیقت ہے، ابو لہب، ابو جہل اور یہودیوں کے جسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حقیقت ہے روح کی، روح۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، 11 قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بیان کی،
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اللہ اکبر. سب سے بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑی کامیابی اس شخص کی ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر دے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے. اور صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر توجہ دی. جسموں کی کوئی عنایت نہیں کی، جسموں پر کوئی توجہ نہیں کی. کہا کہ آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کر لے تو جسم خود بخود کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا عالجت نفسی 20 سنہ، میں نے اپنے نفس کی اصلاح میں 20 سال لگا دیے اور بقیہ زندگی اور ایسے ایسے سلف ان کی ایسی زندگی. سعید بن المسیب مشہور تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی نماز پڑھی 40 سال تک، جیسے ان کی سیرت نگاروں نے کہا کہ میں نے کسی کی پیٹھ نہیں دی. یعنی نماز میں میں اس وقت مسجد آتا تھا جب اذان ہوتی تھی تو میں مسجد میں ہوتا تھا. اللہ اکبر. آپ میں سے کتنے خوش نصیب ہیں، بشمول میرے اپنے، ہم تمام ایک ہی سوال کے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو اذان کے وقت مسجد میں ہوتے ہیں، سوائے شاید مولانا صاحب کے، امام صاحب کے. کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ کوئی ایسی اذان نہیں گزری کہ میں مسجد میں نہیں تھا. اللہ کے بعد حالات کو انہوں نے بتایا کہ آدمی نفس کی اصلاح پر توجہ دے. نفس بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کر بتائی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. نفس کو جو کنٹرول کرتا ہے، نفس کو جو قابو میں رکھتا ہے، وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص کامران ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کی ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کو آدمی کیسے کنٹرول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تو متقی بنا دے. وزکیہا، اے اللہ میرے نفس کو تو پاک کر دے. وانت خیر من زکاہا، اے اللہ تو بہترین صاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. سوال یہ ہے کہ آدمی کے نفس کو پاک کون کرتا ہے؟ آدمی کا جو دل ہوتا ہے، جو نفس ہوتا ہے، اس کو پاک کون کرتا ہے؟ دنیا میں عجیب لوگ ہیں. اگر کوئی بددین ہے، بے ایمان ہے تو یوگا کرتا ہے، طرح طرح کی ورزشیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے ہم گیان میں جاتے ہیں، ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی اگر کوئی اور ہے تو وہ عجیب کرتب کرتا ہے. کوئی قبوری ہے، کوئی بدعقیدہ ہے تو وہ لوگ اپنے پیروں مریدوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کوئی صوفی ہے تو اس کا کارنامہ الگ ہوتا ہے. وہ اندھیرے کمروں میں بیٹھتے ہیں، ہا ہا ہو کہتے ہیں، عجیب طرح کی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں اور عجیب طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں. پیر و مرشد کی خدمت کرتے کہتے ہیں کہ ہمارا نفس اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سلف کیا کہتے ہیں؟ کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفس کو پاک باز بناتے ہیں. آپ کا نفس کی پاکیزگی چاہیے تو آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو بجا لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں جو اہم عبادتیں ہیں الدعا اور روزہ رکھنا، وقت پر نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ زکات لے کر حاضر ہوتے تھے، جن کے بارے میں کہا یعنی ان کا یہ زکات ان کو پاک کرتا ہے. آدمی پاک ہو جاتا ہے، آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو اس کا نفس پاک ہوتا ہے. دوستو عزیزو، ہم میں سے کسی کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا نفس پاک ہے، اس کا نفس پاک ہے؟ علماء نے الگ الگ قسمیں بتائی ہیں کہ آدمی کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے،
اس کا جسم بڑھتا ہے، لیکن نفس کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی انہی چیزوں کو اختیار کرے جن چیزوں کی اختیار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ لوگ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے پیارے نبی آپ بتا دیجئے کہ روح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم سے پہلے سلف نے، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کرام تھے، ان لوگوں نے جو سب سے زیادہ توجہ دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اہمیت کو بار بار گنا کر فرمایا کہ تم اپنے نفس کی اصلاح پر توجہ دو۔ اگر آدمی کا نفس ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر آدمی کا نفس ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل غلط ہے، بھلے کپڑے بدل جائیں، چہرہ بدل جائے، لیکن اس کا دل صحیح نہیں ہو، اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہو، تو کہیں بھی کسی بھی وقت وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بار بار قسمیں کھا کر کہا کہ اپنے نفس کی اصلاح پر توجہ دو۔ اسی لیے صوفیہ نے 3 قسم کے نفوس بتائے، کہا کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، ایسا نفس جو نیکی کی طرف آدمی کی رغبت کرتا ہے، جیسے وہی نفس ایسا ہے جو آدمی کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ لیکن اسلام نے عام بات کہی، آدمی کے دل میں نفس تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے اس کی الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ تو دوستو عزیزو، ایک بات ہم نے بتائی کہ سب سے پہلی بات آدمی اپنے جسم سے زیادہ اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دے، اپنے نفس کی اصلاح پر توجہ دے۔ جسم پنپتا ہے، ترقی کرتا ہے دنیا کی چیزیں کھانے سے، جسم خوبصورت لگتا ہے کپڑے پہننے سے، لیکن یہ جسم جو قبر کی مٹی کے حوالے ہے، قبر کی کیڑوں کے حوالے ہے، اس سے زیادہ کتنے نوجوان ایسے ہیں اپنے بالوں پر گھنٹوں صرف کرتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایسے ناچیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، حجام کے ساتھ میں جائیں، پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس لیے سلف کے بارے میں آتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے، یا ان کے بعد کے بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کے بال مڑوا دیے، زیادہ انہوں نے بالوں کی طرف توجہ دی تو ان کے سارے بال مڑا دیے، کہا کہ یہ چیزیں توجہ دینے کے قابل ہیں۔ ایک مسلم نوجوان، ایک ایسا نوجوان جو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنی عمر کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت کو اس چیز میں لگائے جو اسلام کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے ضروری ہو۔ ایک اچھا نوجوان اسلام کے لیے اپنا وقت صرف کرتا ہے اور اپنے جسم کی زیبائش پر صرف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل نہ ہوتی تو کوئی جسم، کوئی شخص پاک باز نہ بنتا۔ تو دوستو عزیزو، یہی پاک باز صحابہ تھے جنہوں نے اپنا جان و مال قربان کر دیا اور اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا اور اپنی بیویوں کو بیوہ بنا دیا، صرف اسلام کی جاں پہچانی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں، نعمتیں، یہ ساری کس کو ملیں گی؟ دوستو عزیزو، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بات بتا دی، کہا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو شخص قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب کے معنی تو دل کے ہیں، یہ سلیم کیا ہوتا ہے؟ ایسا سلامتی والا دل جو
دنیا کے فتنوں سے بچ کر آیا ہو، دنیا کی معصیتوں سے، دنیا کے گناہوں سے، دنیا کی بڑے بڑے فتنوں سے بچا ہوا ہو، اس دل کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس جمعے کے خطبے میں 3 بنیادی باتیں ہم نے کہی، ہو سکتا ہے اس کی کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں چیزیں دی ہیں، جو 5 بڑی بڑی چیزیں ہیں، دل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا کہ جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت لگا دی، اسلام کی نعمت لگا دی۔ یعنی اگر کسی کا جسم ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، اب اس کا جسم قتل سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے قتل نہیں کرے گا، بھلے وہ دل سے بولے، زبان سے بولے، لیکن اجازت نہیں اس کو قتل کرنے کی۔ اور ایمان کی کیفیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل لگا دیا، نفس لگا دیا کہ وہ دل، ایمان اس کے دل میں جاگزین ہوتا ہے، ایمان اس کے دل میں بس جاتا ہے۔ پھر احسان اس کے نفس کے لیے لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ساری چیزوں کے مجموعے کو بتا کر کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ زبانی مسلمان نہیں، صرف ایسے مسلمان نہیں جو زبانی دعویٰ کریں لیکن وہ عمل سے خالی ہوں۔ اور دوسری چیز ہم نے بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دی، اور نفس کی اصلاح انہی چیزوں میں ہوتی ہے جن چیزوں کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، نمازوں سے اپنے دل کو لگائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگ کو یاد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اصلح لی فی دینی، اللہم اصلح لی فی دینی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے۔ اللہ کے رسول ہیں، دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے۔ کبھی کہہ رہے ہیں اللہم اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا کو اچھا کر دے جس میں میری روزی روٹی ہے۔ اللہم اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میری آخرت کو اچھا کر دے جہاں مجھے واپس جانا ہے، جہاں مجھے واپس جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں اللہم اصلح لی، اللہم اصلح لی، اللہم اصلح لی، یا اللہ اصلاح فرما دے، اصلاح فرما دے، ٹھیک فرما دے۔ اسے ٹھیک کرنے کا نام نفس کی اصلاح، نفس کی اصلاح یعنی سول جسے کہتے ہیں، روح یعنی نفس کی اصلاح، بالکل ایسی اصلاح۔ اور نفس کی اصلاح یعنی کسی نفس کی اصلاح ایسے نہیں کہ آپ کھائیں تو آپ کا نفس اچھا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا، بچوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا، دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازوں میں اپنے دل کو لگائے، قیام اللیل کی پابندی کرے اور دوسری نمازوں کی پابندی کرے، تب جا کر آدمی کے نفس، آدمی کا جو سول، اس کی روح جو ہوتی ہے، جو بھی کہہ لیجیے، وہ ٹھیک طریقے سے پہنچتا ہے۔ ورنہ آدمی کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ آدمی کا دل بیمار ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ آدمی کو کوئی بیماری آ جائے تو بخار آ جاتا ہے، لیکن آدمی کے دل اگر بیمار ہو جائے تو نماز میں نیند آنے لگتی ہے، جمعے کے خطبے میں نیند آنے لگتی ہے، خیرات کرنے جائے تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ جیب خالی ہو جائے گا۔ تو مطلب ہے کہ دل بیمار ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر آدمی نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، نماز 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 2 رکعت پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، ایک سورت پڑھ کر اور 2 سورتیں پڑھنے کا شوق اور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو زندہ رکھا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موجود ہیں انہیں نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے جسموں سے زیادہ نفس کی اصلاح پر توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اللہ تعالیٰ تمام کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم و نفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد